رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا الرحمن الرحیم۔ یہ رمضان اور تراویح کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا کوئی عورت جو ہے وہ نماز تراویح میں خواتین کی امامت کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، اس حوالے سے ایک تو عمومی موقف ہے جو ہمارے ہاں فقہاء نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ علامہ برہان الدین مرغینانی رحمہ اللہ نے، صاحب ہدایہ نے، اس بات کی صراحت کی ہے کہ عورتوں کی جماعت اور اس میں کسی عورت کا جو ہے وہ امام بننا کہ یہ مکروہ ہے، کراہت کا حکم لگایا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی علامہ برہان الدین مرغینانی رحمہ اللہ نے اس بات کی صراحت بھی کی ہے کہ اگر عورتوں کی ایسی جماعت ہو اور جس میں صرف خواتین ہیں اور خواتین میں سے ہی کوئی ایک جو ہے وہ ان کے لیے امامت کے فرائض سر انجام دے، تو صاحب ہدایہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ پھر جو ان کی امام ہو، جو امامت کے فرائض سر انجام دے رہی ہو، وہ ان کے درمیان کھڑی ہو۔ عمومی طور پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے رمضان اور تراویح کے حوالے سے، چونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی ہدایات میں یہ حقیقت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو گھروں میں رہنے کا، وقرن فی بیوتکن قرآن کریم کا حکم ہے، تو اس کے مطابق اپنے گھروں میں ہی عبادات کی ادائیگی کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کی سب سے اچھی نماز، بہتر نماز جو ہے وہ گھر میں ہے، اور گھر میں بھی گھر کے کمرے کے اندر ہے، یعنی جو جتنا اس میں اخفا ہے اور جتنی اس میں پوشیدگی ہے اور نگاہوں سے اوجھل ہے، تو اس کے لیے اتنی ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اس لیے جو ائمہ اس بات کے قائل بھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین مسجد میں آتی تھیں، تو لیکن ساتھ اس بات کی صراحت اور اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد میں آنے کے لیے اگر اجازت موجود بھی ہے تو اس کی دعوت نہیں ہے، اور اس کا اہتمام نہیں کیا جا سکتا کہ عورتوں کو مسجد نکلنے کے لیے دعوت دی جائے اور باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ البتہ اس بات کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصریح میں موجود ہے کہ اللہ کی باندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ یعنی اگر خواتین بازار جا سکتی ہیں، خواتین اپنے دیگر امور سر انجام دے سکتی ہیں، اور اگر خواتین جو ہیں وہ باہر ہیں گھر سے، تو مساجد کے ساتھ ایسی جگہ پردے کی ہونی چاہیے کہ جہاں اگر وہ نماز پڑھنا چاہیں تو وہ مصلی للنساء ہو، اس پر مسجد کا اطلاق نہ ہو بلکہ وہ نماز کی جگہ ہو، تو وہ تعلیم اور تعلم کا ایک مرکز بھی بن سکتا ہے، اور وہاں خواتین مسجد میں اگر کوئی بیان، کوئی تقریر، کوئی درس ہو رہا ہے تو خواتین وہ بھی سماعت کر سکتی ہیں، اس میں بھی ان کی شرکت ہو سکتی ہے۔ تو اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے لیے زیادہ اہتمام اور اس کے لیے زیادہ تکلف مستحسن نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اس میں بعض دیگر اور فوائد اور شرعی حکمتیں اس میں پیش نظر ہوں، اور وہ خواتین کی تعلیم اور ان کی تربیت اور قرآن کریم کے ساتھ ان کا شغف اور قیام اللیل کا اہتمام اور حرص بڑھانے کا ذریعہ اور سبب بنے، تو پھر فقہاء کی اس تصریح کے مطابق ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ خواتین، صرف خواتین موجود ہوں اور ان میں سے جو امامت کروانے والی ہو وہ درمیان میں ہو۔ اور اس کے لیے اجازت کا یہ پہلو ہمیں امہات المؤمنین اور بعض صحابیات سے بھی اس کی نظیر ملتی ہے، اس کی تائید ملتی ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک میں بعض روایات ذکر کی ہیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی نفس جواز اس حوالے سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح